ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حدیث شریف کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ مجلس میں جو حدیث ہمارے سامنے گزری تھی اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل بتایا گیا تھا۔ دو روایتیں پیچھے گزر چکی تھیں۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو کبھی کبھی نصیحت فرماتے تھے، بیان کرتے تھے، اور اس بیان میں، اس نصیحت میں انداز یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیان کرتے تھے، اس طرح نصیحت کرتے تھے کہ آپ کے بیان اور آپ کی نصیحت سے صحابہ بیزار نہیں ہوتے تھے۔ اس کا خاص لحاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور دوسری روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو، لوگوں کے لیے خوشخبری پھیلاؤ، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ یہ بات دو روایتوں میں یہ باتیں گزر چکی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں یہ ایک روایت جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے سامنے جو ذکر ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے سوانے جو ہے پیچھے گزر چکے ہیں کہ آپ کا شمار جو ہے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے عادات کیا تھے، آپ کی صفات کیا تھیں، یہ تمام باتیں پیچھے جو ہے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں جو ہے اصل روایت کے راوی جو ہیں حضرت ابی وائل ایک تابعی ہیں، وہ حدیث جو ہے روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مسلمانوں کو اور صحابہ کو، تابعین کو ہر ہفتے میں ایک دن نصیحت کرتے تھے، ایک دن بیان کرتے تھے، اور وہ دن جو ہے جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ کو بٹھا کر اور تابعین کو بٹھا کر نصیحت کرتے تھے، علم کی باتیں بتاتے تھے۔ تو ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے، فقال له رجل، ایک آدمی ان سے کہنے لگا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، لوددت انک ذکرتنا کل یوم، آپ جو نصیحت کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن، ایسا نہ ہو، بلکہ ہونا تو ایسا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے ہر دن بیان کریں، ہر دن نصیحت کریں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ہر دن نصیحت کروں، ہر دن آپ کے لیے جو ہے بیان کروں، علم کی باتیں بتاؤں، لیکن میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، جس سنت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے ہم لوگوں کو دکھایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے نصیحت کرتے تھے، صحابہ کے لیے علم کی باتیں بتاتے تھے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے کہ صحابہ میری باتوں سے بیزار نہ ہو۔ ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، اور اس ایک دن میں بھی کیا انداز ہوتا تھا؟ صحابہ بیزار نہ ہو، اتنی لمبی چوڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ اور آج کل جو ہے اس کا بہت ہی خاص لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو جو ہے کبھی موقع ملا کچھ باتیں کہنے کا اور کچھ جو ہے بیان کرنے کا،
تو بیان کرنے والے کے لیے اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور اس کا احتیاط کرنا ضروری ہے کہ بھئی میرے بات سے، میرے بیان سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس کا جو ہے اندازہ اس بیان کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی میرے بات سے لوگ بیزار ہو رہے ہیں تو فوراً اپنی بات کو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ ظلم سے اور زبردستی سے دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ظلم سے اور زبردستی سے دین کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور آدمی کو بات کب سمجھ میں آئے گی؟ جبکہ آدمی شوق سے بیٹھے اور کچھ اپنے جو ہے تمام کاموں سے فارغ ہو کر علم کی مجلس میں اور دین کی مجلس میں بیٹھے تو اس کے جو ہے ذہن میں بات آ سکتی ہے، اس کو سمجھ میں بات آ سکتی ہے۔ نہیں، اگر آدمی کے ذہن میں بہت ساری جو ہے باتیں گھوم رہی ہیں، ادھر ادھر کے جو ہے اس کو خیالات آ رہے ہیں، ادھر ادھر کے کاموں کا جو ہے خیال آ رہا ہے، اور یہاں جو ہے ایک آدمی پکڑے کے بیٹھا ہے اور اتنی لمبی بات کر رہا ہے، لوگوں کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، تو یہ آدمی جو ہے بیان کرنے والا گھنٹے گھنٹے اگر بیان کرے تب بھی جو ہے سامنے والوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ مختصر انداز میں بات اس طرح کہنا چاہیے کہ کہنے والا مختصر وقت میں اپنی بات کا پورا خلاصہ کر دے۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دن صحابہ کو نصیحت کرتے تھے، اور اس ایک دن میں بھی صحابہ بیزار نہ ہو، اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ جو ہے ہمارے اس مسجد میں ہفتے میں ایک دن تفسیر ہوتی ہے، تو یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن درس حدیث ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل ہو رہا ہے۔ اب اگر ہفتے میں صرف جو ہے تفسیر کے لیے ایک دن اور اسی طریقے سے حدیث کے لیے ایک دن، جب تفسیر کے لیے ایک دن اور حدیث کے لیے ایک دن ہے تو اتنے جو ہے ہفتے میں ایک دن ہونے کی وجہ سے اتنا مجمع ہمارے سامنے ہے، اگر ہر دن تفسیر کرنے لگ جائیں اور ہر دن جو ہے حدیث بیان کرنے لگ جائیں تو پھر جو ہے وہ واقعہ ہم کو جو ہے یاد کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک جگہ جو ہے ایک جو ہے مولوی صاحب جو ہے بیان کر رہے ہیں اور سامنے جو ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحب کی عادت تھی کہ بھئی ہاں آنکھ بند کر کے بیان کرنا۔ اب آنکھ بند کر کے بیان کر رہے ہیں، آنکھ کھول کے دیکھا پورا مجمع غائب، سب جو ہے چلے گئے، ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اب مولوی صاحب جو ہے بہت ہی اس آدمی سے خوش ہو کے کہنے لگے کہ بھئی تیرا جو ہے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ پورا مجمع چلا گیا تو اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور تیرے جو ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تمہارے بیان کے واسطے بیٹھا نہیں، جس کرسی پہ تمہیں بیٹھے وہ کرسی میری ہے، تمہیں اڑ گئے تو میں کرسی لے کو جانا، اس کے واسطے بیٹھا ہوں۔ تو یہ جو ہے اس طرح ہو جائے گا، تو اسی لیے ہفتے میں صرف ایک دن تفسیر کے لیے اور ایک دن حدیث کے لیے متعین کیا گیا ہے، تاکہ ہمارے لیے بھی سہولت ہو اور آپ کے لیے بھی سہولت ہو۔ اور اس چیز کو ہم جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن ہے، صرف آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے، اگر آدھے گھنٹہ بھی جو ہے ہم قرآن کے لیے حدیث کے لیے نہ دیں تو پھر علم کی بات ہمارے تک کیسے پہنچے گی؟ آج ہماری عادت کیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے خود علم کی کوئی بات نہیں سمجھیں گے، علم کی کوئی بات ہم تحقیق نہیں کریں گے، بلکہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے عالم خود ہمارے پاس آئے، مفتی خود ہمارے پاس آئے، ہمیں بتائیں تو اس وقت ہم بات سمجھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ طالب وہی ہوتا ہے جو کہ کسی چیز کو پانے کے لیے آدمی جو ہے اپنا قربان کر کے کیا کرے، اس چیز کو پائے۔ مثال کے اعتبار سے صبح سے شام تک ہم کماتے ہیں، کمانا ہماری ضرورت ہے، اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ بھئی چلو کیوں کمائیں اور روزی خود ہمارے پاس آئے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا ہرگز۔ اگر کوئی آدمی اس طرح جو ہے یقین کر کے اللہ کی ذات پہ بیٹھ جائے تب بھی اس کی زندگی گزر نہیں سکتی، اس لیے کہ
دنیا کے اندر ہر چیز کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے علم کی بات سمجھنے کے لیے بھی یہ سبب ہے، یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم کیا کریں، علم کی مجلس میں آئیں اور دین کی مجلس میں آئیں تو علم کی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی، دین کی بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اگر ہم یہ خواب و خیال میں رہیں کہ بھئی ہم خود نہیں جائیں گے، عالم خود ہمارے پاس آئے گا، آ کر کیا اگر سمجھائے گا تو ہم جو ہے بات سمجھیں گے۔ آج کل لوگ جو ہے ایک مثال دیتے رہتے ہیں، حالانکہ بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے لوگ جو ہیں کس جو ہے جذبے سے کہتے ہیں، کس نیت سے کہتے ہیں، اور ان کے ارادے کیا ہوتے ہیں وہ الگ چیز ہے، ان کی دل کی نیت کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ لیکن عام طور سے لوگ جو ہے ایک بات اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ عالم کو کیسا ہونا چاہیے، بادل سے جو بارش برستی ہے اس طرح ہونا چاہیے۔ اور بارش کہاں برستی ہے؟ اللہ کا حکم جہاں ہوتا ہے اور جہاں اس بارش کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہاں بھیج کر بارش کو وہاں برساتے ہیں۔ تو لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ بھئی عالم جو ہے بارش کی طرح ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں برسے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ بالکل جو ہے ادب کے اور بالکل جو ہے اصول کے خلاف ہے۔ عالم بھی ایک انسان ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بھئی اللہ نے اس کو جو ہے اختیار دے دیا ہے جہاں چاہے اڑ کے چلے جا، ایسا تو نہیں ہے۔ انسان ہے، اس کے لیے بھی جو ہے چلنا پھرنا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے کہیں جانا ہے۔ تو آپ کے لیے جتنی مصیبتیں ہیں اتنی مصیبتیں عالم کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا وصول یہ ہے، اور علم اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے، دین کی کوئی بات ہمیں اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم خود چل کر عالم کے پاس جائیں۔ یہ میری بات نہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احیاء العلوم، اور وہ کتاب جو ہے اصل میں عربی میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے اس کو جو ہے اردو میں بدل دیا ہے۔ اور آج کل جو ہے ہمارے علماء کا بہت بڑا احسان ہے امت کے اوپر کہ دین جتنا حصہ ہے، دین کا پورا حصہ ہمارے علماء نے عربی سے اردو میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے علماء کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس کتاب کا بھی جو ہے عربی سے اردو میں ترجمہ ہوا، تو اس کتاب کے تقریباً جو ہے 4 حصے بنے ہوئے ہیں، 4 پارٹ ہیں الگ الگ۔ تو اس میں جو ہے علم کے بارے میں ایک باب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں، اور بہت لمبی تفصیل سے آداب لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرنا اگر کوئی آدمی چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود جو ہے کس کے پاس آئے، عالم کے پاس آئے، اور اس آدمی کے پاس آئے جس کے پاس اس کا علم ہو۔ مثال کے اعتبار سے اگر ہم کوئی کام سیکھنا چاہیں، سکھانے والا ہمارے پاس آئے گا یا پھر ہم کو سکھانے والے کے پاس جانا پڑے گا؟ کیا ہے اصول دنیا کا؟ سکھانے والا ہمارے گھر پہ آ کے سکھائے گا کیا؟ نہیں۔ کیا ہے طریقہ؟ ہم خود اس کے پاس جائیں گے تو ہم کام سیکھ سکیں گے۔ جب دنیا کی حقیر سے حقیر چیز کے لیے وصول ہے تو پھر جو ہے دین کے لیے اور دین کے علم کے لیے یہ وصول کیوں نہ ہو؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ دین کی کوئی بات اگر سمجھنا ہو تو عالم کے پاس آئیں، عالم سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں، تب جا کے وہ بات ہم سمجھ سکیں گے، اور وہ بات اللہ رب العزت ہمیں سمجھائیں گے، اور علم کا کچھ حصہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں گے۔ نہیں اگر ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ بھئی عالم اگر ہمارے پاس آئے گا تو اس وقت میں جو ہے اس بات کو سمجھوں گا، اس چیز کو سیکھوں گا، تو ایسا جو ہے ہرگز ہو نہیں سکتا، اور اسی خواب و خیال میں ہماری زندگیاں گزر جائیں گی اور زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، دنیا سے ہم خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے علم جو ہے بہت ہی، اور اللہ رب العزت نے علم کا مقام جب کتاب العلم شروع ہوئی تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ کسی کا ہے تو وہ علم کا ہے، علم سے بڑھ کر کسی عبادت کا کوئی مقام نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ علم کا ہے۔ علم ہو تو آدمی نماز اپنی مکمل کر سکے گا، علم ہو تو روزہ مکمل کر سکے گا، علم ہو تو اپنے مالی عبادتوں کو پورا کر سکے گا، علم ہو تو دوسروں کے حقوق ادا کر سکے گا، علم ہو تو ہر چیز کا جو ہے طریقہ سیکھ سکے گا، ہر کام جو ہے اس کے طریقے کے مطابق کر سکے گا۔ علم نہ ہو تو آدمی جو ہے کچھ کر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ یہ مثال اگر دوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتی
کہ آج جو ہے ہماری عمریں 50-50 سال اور 60-60 سال ہو رہی ہیں، لیکن آج تک ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکی۔ آج تک ہماری 2 رکعت نماز ہماری مکمل نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ ہمارے پاس نماز کا علم نہیں ہے، نماز کا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس مجمع میں یہ سوال کر لیا جائے کہ بھئی اگر قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر نماز جب پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں جمائی آ جائے، یعنی نیند کی وجہ سے جو منہ کھلتا ہے، تو اس حالت میں کس ہاتھ سے اس جمائی کو روکا جائے؟ اور اسی طریقے سے وہی حالت رکوع میں آئے تو کون سے ہاتھ سے روکیں گے، اور وہی چیز سجدے میں آئے تو کون سے ہاتھ سے روکیں گے، اور وہی جمائی قاعدے میں آئے تو کون سے ہاتھ سے روکیں گے؟ کوئی جو ہے نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی زندگیاں ہماری گزر رہی ہیں، نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ آج ہم لوگ نماز جو پڑھ رہے ہیں عادت کے موافق پڑھ رہے ہیں، بس عادت ہو چکی ہے ہماری نماز پڑھنے کی، تو نماز پڑھ رہے ہیں عبادت سمجھ کر۔ ہم میں سے کوئی ہوں گے اللہ کے نیک بندے، لیکن عام جو ہے یہی ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ عادت سمجھ کر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب عادت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تو اس کا علم ہم سیکھ نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم سے اپنا لگاؤ رکھیں، اور علم جتنا ہو سکے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور علم کا اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا تھا، جب مسائل کی مجلس رمضان سے پہلے لگی تھی، اس میں شروع میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بھی فضیلت ہے، علم کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم سے اپنا تعلق، علم سے جو ہے محبت کریں، علم والوں سے محبت کریں، علم کو سیکھنے کی کوشش کریں، علم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 4 جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت میں ہو جاؤ، 5ویں جماعت میں نہ بنو۔ اگر 5ویں جماعت میں بنو گے تو دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ 4 جماعتیں کون سی ہیں؟ یا تو طالب علم بنو، یا تو عالم بنو، یا پھر جو ہے علم کو سمجھنے والے بنو، یا پھر جو ہے علم والوں سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ 4 ہی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی جماعت میں ہم کو جو ہے شامل نہیں ہونا ہے۔ اگر اس کے علاوہ 5ویں جماعت میں شامل ہو گئے تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علم جہاں تک ہو سکے سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور کوئی بہت سارے مسائل جو ہے آپ لوگوں کے ایسے ہیں روزانہ کے، جس کے اوپر آپ کو ذہن بھی نہیں جاتا، جس کے اوپر آپ لوگوں کو ذہن بھی نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہے کب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا؟ اس وقت ہمارے اندر یہ مسائل کا جذبہ پیدا ہوگا جب ہم جو ہے ہر کام کو یہ تڑپ سے کریں کہ بھئی اس کام کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کو صحیح طریقے سے کروں میں۔ یہ جذبہ اگر ہو تو پھر جو ہے ہر چیز میں تحقیق کا جذبہ آئے گا۔ ہمارے جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے عالم دین، ان کے بعد جو ہے علماء کی ایک جماعت گئی، علماء جانے والوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت ہم جو ہے عالم تو بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، لیکن اپنے علم میں اور جو ہے مضبوطی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کون سی کتابیں ہم پڑھیں؟ حضرت سے سوال کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے مثال کے اعتبار سے کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، فن تو اس کے ہاتھ میں ہے، سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کوشش کیا کرتا ہے کہ اپنے فن میں بالکل جو ہے تجربہ کار بن جاؤں اور ماہر بن جاؤں۔ انجینئر بھی یہی سوچتا ہے کہ بھئی ہر چیز کا تجربہ میرے اندر آ جائے۔ تو اسی طریقے سے علماء بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں، صرف عالم بن گئے، مفتی بن گئے، کوئی جو ہے عالم مفتی جو ہے یہ سمجھتا نہیں ہے کہ بھئی اب بس کافی ہے میرے لیے، آگے جو ہے مرنے تک وہ آدمی جو ہے علم کی تحقیق میں رہتا ہے۔ تو جماعت گئی، حضرت سے پوچھی، حضرت سے سوال کرنے لگی، تو حضرت نے جواب دیا کہ بھئی علم کو مضبوط کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء کے لیے، آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ کبھی جو ہے ایسا نہ سمجھے کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ علم کو جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں، ایسی آپ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ علماء کے لیے۔ علماء سے حضرت کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہو تو کتابوں کے اوپر نہ جاؤ بلکہ تحقیق کے اوپر جاؤ۔ ایک مسئلہ تمہارے سامنے آیا ہے تو اس کو دونوں طرف سے سوچو، دونوں طرف سے، مثبت بھی اور منفی بھی، پازیٹو اور نیگیٹو، دونوں طرف سے سوچو۔ اگر یہ حلال ہے تو کیوں حلال ہے؟
اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، حلال ہونے کی وجہ کیا ہے، حرام ہونے کی وجہ کیا ہے، اگر یہ مسئلہ حلال ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا، اگر حلال چیز حرام ہوتی تو اس کا نقصان کیا ہوتا. اگر اس طرح تم تحقیق کرتے جاؤ گے تو تمہارا علم کیا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. تو یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو ہے ایسا جذبہ پیدا ہو اور ایسا جو ہے شوق پیدا ہو، تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں مسائل جو ہے اتنے ہمارے ذہن میں ماحضر ہو جائیں گے، اتنا جو ہے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں گے کہ اس کے بعد ہم جو ہے اپنا ہر کام سنت کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق کرنے کی ہم جو ہے اللہ ہمیں توفیق بھی دیں گے اور کرنے کی ہم لوگ پوری کوشش بھی کریں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز میں، ہر کام میں قرآن حدیث کا طریقہ ڈھونڈیں، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علماء سے رابطہ کریں اور علماء سے پوچھیں کہ یہ کام میرا ہے، اس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس سے جو ہے ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا. جب جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ ہر کام ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.